آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی مفکر 14ویں صدی کے ابن خلدون اور ان کے شہرائے آفاق کام المقدمہ کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس اس کتاب سے کچھ اہم اقتباسات ہیں، تو ان کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابن خلدون نے تاریخ، تہذیبوں کے اتار چڑھاؤ اور انسانی سماج پر کیا انقلابی خیالات پیش کیے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا کہ معاشرے کیسے بنتے ہیں، کیسے بگڑتے ہیں، یہ آج بھی میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ یقیناً بہت اہم ہے۔ اور دیکھیں، المقدمہ تکنیکی طور پر تو ابن خلدون کی ایک بہت بڑی تاریخی کتاب، کتاب العبر، اس کا دیباچہ ہے۔ اچھا۔ مگر اپنی گہرائی اور جو بصیرت اس میں ہے، اس کی وجہ سے یہ خود ایک مکمل، ایک بنیادی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اس میں ابن خلدون نے صرف یہ نہیں کیا کہ واقعات لکھ دیے، بلکہ تاریخ کو سمجھنے کا ایک نیا، آپ کہہ لیں، سائنسی طریقہ بتایا۔ انہوں نے اسے علم العمران کا نام دیا۔ علم العمران۔ دیکھیں، ابن خلدون نے اپنے زمانے کے اور پہلے کے بھی مورخین پر کافی سخت تنقید کی۔ ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ بس سنی سنائی باتوں، مبالغہ آمیز قصوں اور کیا کہتے ہیں غیر مصدقہ روایات پر انحصار کرتے ہیں۔ اچھا، قصہ گوئی زیادہ تھی؟ بالکل۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان واقعات کے پیچھے اصل اسباب کیا ہیں، سماجی حالات کیا تھے، معیشت کیسی تھی، تہذیبی پس منظر کیا تھا۔ وہ ان سب کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو وہ گہرائی میں نہیں جاتے تھے؟ جی، ابن خلدون نے زور دیا تاریخ کے باطنی معنی پر، یعنی یہ سمجھنا کہ واقعات کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، ان کے پیچھے اصول کیا تھے۔ گویا وہ تاریخ کو صرف کہانی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے ایک طرح کی سائنس سمجھ رہے تھے، جس کے ذریعے معاشرتی تبدیلی کے قوانین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ تھا۔ تو کیا انہوں نے کچھ مثالیں بھی دیں کہ بھئی یہ فلاں روایت غلط ہے، اس طرح سے؟ جی بالکل، کئی مثالیں دیں۔ انہوں نے بہت سے مشہور تاریخی قصوں کو عقل اور سماجی حقائق کی کسوٹی پر پرکھا۔ مثلاً بنی اسرائیل کی فوج کی تعداد کے بارے میں جو بہت بڑے بڑے اعداد و شمار بیان کیے جاتے تھے۔ ہاں، لاکھوں میں۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ جغرافیائی طور پر دیکھیں، آبادی کے لحاظ سے دیکھیں، اتنی بڑی فوج نہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، نہ اتنے کم وقت میں ایک نسل اتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ بات تو منطقی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے بنو برمک کے زوال کی۔ ہاں، وہ ہارون الرشید والا قصہ۔ جی، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وجہ ہارون الرشید کی بہن عباسہ اور جعفر برمکی کا کوئی رومانوی تعلق تھا۔ ابن خلدون نے کہا کہ یہ تو بس اوپر کی کہانی ہے، اصل وجہ سیاسی تھی۔ برمکہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے ریاست کے سارے اختیارات، سارا مال و دولت اپنے قبضے میں کر لیا تھا کہ وہ خلیفہ کے لیے ہی خطرہ بن گئے۔ اچھا، تو وہ اصل میں طاقت کی کشمکش کو دیکھ رہے تھے۔ جی بالکل، وہ واقعات کے پیچھے اصل محرکات، خاص طور پر اقتدار کی سیاست اور سماجی ڈھانچے کو اہمیت دے رہے تھے۔ یہ تاریخ کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا انداز تھا۔ واقعی انقلابی انداز تھا۔ اچھا، اب ان کے سب سے مشہور تصور پر آتے ہیں، یہ عصبیت۔ ابن خلدون کے مطابق تاریخ کو چلانے والی اصل قوت کیا ہے؟ یہ عصبیت کیا بلا ہے؟ عصبیت، جی، یہ بلا شبہ ابن خلدون کے پورے نظریے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسے ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں گروہی یکجہتی۔ اچھا۔ یا سماجی ہم آہنگی، وہ طاقت جو کسی گروہ کو، قبیلے کو یا قوم کو آپس میں جوڑتی ہے مضبوطی سے، ٹھیک ہے، اور انہیں اکٹھا کرتی ہے مشترکہ مقاصد کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے۔ یعنی ایک طرح کا ٹیم سپرٹ؟ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ خون، نسل، قبیلے اور مشترکہ تجربات سے پیدا ہوتا ہے۔ ابن خلدون کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی طاقت، یعنی ملک یا شاہی اختیار حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے عصبیت ضروری ہے، لازم ہے۔ اچھا، اس کے بغیر ممکن نہیں؟ ان کے خیال میں ممکن نہیں۔ کوئی گروہ نہ تو اقتدار تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہی اسے زیادہ دیر تک قائم رکھ سکتا ہے اگر اس میں مضبوط عصبیت نہ ہو۔ یہ تاریخ کا انجن ہے۔ تاریخ کا انجن، یہ دلچسپ ہے۔ اور انہوں نے وہ جو بدوی یعنی صحرائی یا خانہ بدوش زندگی
اور شہری زندگی کا موازنہ کیا ہے، اس کا اس عصبیت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، یہ موازنہ بہت اہم ہے ان کی تھیوری کو سمجھنے کے لیے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ عصبیت اپنی سب سے مضبوط، سب سے خالص شکل میں بدوی معاشروں میں پائی جاتی ہے۔ صحرائی لوگوں میں؟ جی، خانہ بدوشوں میں۔ صحرا کی سختیاں، ہر وقت جد و جہد، زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار، یہ چیزیں ان لوگوں میں گہری یکجہتی، بہادری، جفاکشی پیدا کرتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں جب یہی لوگ شہروں کو فتح کرتے ہیں، شہری زندگی اختیار کرتے ہیں جسے وہ حضارت کہتے ہیں، اچھا۔ تو شہروں کی آسائشیں، دولت، پرتعیش زندگی اور پھر ریاست کے قانونوں پر انحصار، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان کی وہ سختی، وہ جرت، وہ باہمی اتحاد یعنی عصبیت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ تو مطلب کامیابی اور آسائشی ایک طرح سے کمزوری لے آتی ہیں؟ بالکل، یہی ان کا نقطہ ہے۔ یہ تو ایک چکر سا لگتا ہے، مطلب بدویت سے اٹھے عصبیت کی وجہ سے، پھر شہری بنے، آسائش آئی، اور پھر زوال۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک مسلسل چکر ہے، ایک ناگزیر سائیکل۔ ابن خلدون کے مطابق ایک گروہ جس میں مضبوط عصبیت ہے وہ آگے بڑھتا ہے، کسی پرانی کمزور ریاست کو ہراتا ہے، اپنی حکومت بناتا ہے۔ ٹھیک۔ اقتدار آتا ہے تو شہری ترقی ہوتی ہے، دولت آتی ہے، کلچر بنتا ہے، یہ عروج کا دور ہوتا ہے۔ لیکن یہی عروج، یہی آسائشیں آہستہ آہستہ حکمران طبقے کی عصبیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان کی لڑنے کی، قربانی دینے کی وہ جو صلاحیت تھی وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور جب عصبیت ختم ہو جاتی ہے تو خاندان یا ریاست اندر سے کمزور ہو جاتی ہے، انتشار پھیلتا ہے اور پھر تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ یعنی کوئی نیا گروہ آ جاتا ہے؟ جی، کوئی نیا تازہ دم مضبوط عصبیت والا گروہ اٹھتا ہے اور اس پرانی زوال پذیر ریاست کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور اس زوال کی رفتار، کیا اس بارے میں بھی کچھ کہا انہوں نے کہ یہ عصبیت کتنی نسلوں تک چلتی ہے؟ ہاں، یہ ان کا ایک بہت مشہور مشاہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکمران خاندان کا جو اصل وقار ہے، جو طاقت ہے، یعنی ان کی مؤثر عصبیت، وہ عموماً 4 نسلوں سے زیادہ نہیں چلتی۔ صرف 4 نسلیں؟ عموماً پہلی نسل بانی ہوتی ہے جس نے سختیاں جھیل کر ریاست بنائی۔ ٹھیک۔ دوسری نسل اپنے باپ دادا کے ساتھ کام کرتی ہے، ان سے سیکھتی ہے، لیکن ان میں وہ پہلی والی شدت نہیں ہوتی۔ تیسری نسل آتی ہے تو وہ صرف تقلید کرتی ہے، جو پہلے سے بنا بنایا مل گیا اسی پر چلتی ہے، ورثے میں ملی شان و شوکت پر گزارا کرتی ہے۔ اچھا۔ اور چوتھی نسل تک پہنچتے پہنچتے وہ ساری خوبیاں، وہ جفاکشی، وہ اتحاد، وہ مقصد کا احساس جن کی وجہ سے خاندان کو عروج ملا تھا، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور پھر ریاست زوال کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جی بالکل، وہ زوال کے دہانے پر ہوتی ہے۔ تو یہ گویا ایک فطری، ایک آرگینک لائف سائیکل ہے۔ اچھا، آئیے اس عمل کو، یعنی ریاستوں یا خاندانوں کی زندگی کے اس سفر کو تھوڑا اور کھولیں۔ اس کے اہم مراحل کیا ہیں؟ ابن خلدون نے اس پورے عمل کو ایک جیسے کوئی زندہ وجود ہوتا ہے اس کی زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں، لیکن انہیں بہت سختی سے 5 حصوں میں دیکھنا شاید ٹھیک نہ ہو، بلکہ اس کے بہاؤ کو سمجھنا ہے میں۔ ٹھیک ہے۔ شروع میں جیسا ہم نے کہا سخت کوشی ہوتی ہے، مضبوط عصبیت ہوتی ہے جس سے اقتدار ملتا ہے۔ جی۔ پھر ایک دور آتا ہے استحکام کا، حکمران اپنی طاقت کو پکا کرتا ہے، بعض اوقات تو وہ اپنے ہی قبیلے کے دوسرے طاقتور لوگوں کو بھی سائڈ پر لگا دیتا ہے تاکہ اقتدار صرف اس کے پاس رہے۔ یعنی پاور کنسولیڈیشن۔ بالکل۔ اس کے بعد تہذیب اپنے عروج پر پہنچتی ہے، یہ فراغت اور عیش و عشرت کا دور ہوتا ہے۔ اچھا۔ شہر پھیلتے ہیں، علوم و فنون ترقی کرتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں، زندگی میں بہت ٹھاٹ باٹ آ جاتا ہے۔ یہ تو اچھا دور لگتا ہے۔ یہ تہذیب کا نقطہ عروج بھی ہے اور یہیں سے زوال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ کیونکہ عصبیت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، حکمران طبقہ عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، ریاست کے خرچے بے تحاشا بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر زوال کیسے آتا ہے؟ آپ نے پہلے ناانصافی اور ٹیکسوں کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، ابن خلدون کے نزدیک زوال کی 2 بڑی وجوہات یہی ہے، ناانصافی اور معاشی بوجھ۔ جب حکمران طبقہ عیش و عشرت کا عادی ہو جاتا ہے تو ظاہرہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی بری بات یہ ہوتی ہے جب حکمران خود تجارت اور کاروبار میں گھس جائیں اور عام لوگوں کے لیے کمانے کے راستے بند کر دیں۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے؟ جی، اور ناانصافی، جس کا مطلب صرف مال چھیننا نہیں بلکہ لوگوں کے حقوق پامال کرنا، ان سے زبردستی کام لینا، ان کی زمینوں جائیدادوں پر قبضہ کر لینا، یہ سب چیزیں لوگوں میں ریاست سے ایک طرح کی بیگانگی اور مایوسی پیدا کرتی ہیں۔ تو لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں؟ بالکل، جب لوگوں کو یہ لگے کہ ہماری محنت کا پھل محفوظ نہیں ہے تو وہ کام کرنے کا، پیداوار بڑھانے کا جذبہ کھو بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معاشی سرگرمیاں سکڑ جاتی ہیں، ریاست کی آمدنی اور کم ہو جاتی ہے اور زوال کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ کم ٹیکس اور انصاف یہ معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔ تو معیشت اور انصاف یہ براہ راست ریاست کے استحکام سے جڑے ہیں۔ اچھا، کیا انہوں نے ماحول یا جغرافیہ ان چیزوں کے اثرات پر بھی غور کیا؟ بالکل کیا۔ یہ ان کی ایک اور بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے جغرافیہ اور آب و ہوا کے اثرات کو بھی اپنی سماجی تھیوری میں شامل کیا۔ وہ کیسے؟ ان کا خیال تھا کہ آب و ہوا کا انسانوں کی جسمانی ساخت پر، رنگت پر، حتیٰ کہ ان کے کردار اور تہذیب پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے دنیا کو 7 اقلیموں یعنی موسمی خطوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ جو معتدل آب و ہوا والے علاقے ہیں، خاص طور پر درمیانی اقلیمیں، وہ انسانی تہذیب، علوم و فنون اور فکری ترقی کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ اور جو بہت گرم یا بہت سرد علاقے ہیں؟ ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہاں کے باشندے عموماً کم مہذب ہوتے ہیں اور فکری طور پر بھی کم ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے خوراک کے اثرات پر بھی بات کی کہ جو لوگ کم اور سادہ غذا کھاتے ہیں، جیسے صحرائی بدو، وہ عموماً جسمانی طور پر زیادہ مضبوط اور اخلاقی طور پر بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جبکہ زیادہ خوراک، پرتعیش کھانے، وہ انسان کو جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی کمزور بنا دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی کم کھانا زیادہ جینا والی بات؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، جسمانی اور اخلاقی دونوں حوالوں سے۔ یہ تو ریاست، معاشرت اور ان کے عروج و زوال کی ایک بہت ہی جامع تصویر بنتی ہے۔ اچھا، سیاست اور سماج سے ہٹ کر کیا ابن خلدون نے علم، سیکھنے سکھانے کا عمل اور معاشرے میں علوم و فنون کی جگہ، اس بارے میں بھی کچھ اہم باتیں کہی ہیں؟ یقیناً کہی ہیں۔ ان کے نزدیک علوم و فنون کا فروغ بھی براہ راست تہذیب کی ترقی اور خوشحالی سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا۔ جب معاشرہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر لیتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، لوگوں کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، تبھی وہ علم، ادب، آرٹ، موسیقی، ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور شہری زندگی کی جو نفاست ہے، جو عیش و عشرت ہے، وہ ان فنون میں مزید باریکی اور ترقی پیدا کرتی ہے۔ اور انہوں نے علوم کی کوئی قسمیں وغیرہ بھی بتائی ہیں؟ جی، انہوں نے علوم کو بنیادی طور پر 2 بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ کون کون سے؟ ایک ہیں عقلی علوم، یعنی وہ علوم جنہیں انسان اپنی عقل، اپنی سوچ بچار سے دریافت کرتا ہے، جیسے فلسفہ، منطق، ریاضی، طبیعیات، مابعد الطبیعیات وغیرہ۔ ٹھیک۔ اور دوسری قسم ہے نقلی علوم کی، یعنی وہ علوم جو روایت سے، نقل در نقل سے یا مذہبی ذرائع جیسے قرآن و حدیث ان پر مبنی ہے، مثلا تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الکلام۔ اچھا، عقلی اور نقلی، تو کیا وہ ان سب علوم کو ایک جیسا سمجھتے تھے یا ان پر کوئی تنقیدی نظر بھی ڈالی؟ نہیں، ان کی نظر کافی تنقیدی تھی۔ مثال کے طور پر علم نجوم، یعنی ستاروں سے مستقبل کا حال بتانے کا علم، ہاں، اور علم کیمیا، یعنی سونا بنانے کی کوششیں، ان دونوں کو انہوں نے وہم پرستی اور بیکار قرار دیا، کہا کہ ان کی کوئی ٹھوس عقلی یا تجرباتی بنیاد نہیں ہے۔ اچھا۔ فلسفے کے بارے میں بھی ان کا رویہ محتاط تھا۔ وہ عقلی علوم کی اہمیت کو تو مانتے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ عقل کی بھی ایک حد ہے، خاص طور پر ان معاملات میں جن کا تعلق براہ راست وحی یا الہیات سے ہو۔ تو وہ علم کی حدود پر بھی غور کر رہے تھے۔ اچھا، اور تعلیم و تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے کے طریقے کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے؟ اس پر بھی انہوں نے بہت عملی باتیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سکھانے کا عمل بتدریج ہونا چاہیے، ایک دم سے مشکل چیزیں نہیں بتانی چاہیے۔ صحیح۔ استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء کو شروع میں ہی مشکل اور پیچیدہ بحثوں میں الجھا کر ڈرا نہ دے، بلکہ آسان سے مشکل کی طرف لے کر جائے۔ ٹھیک ہے۔
اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے اور مختلف اساتذہ سے ملنے کی اہمیت پر بھی بہت زور دیا، تاکہ سوچ وسیع ہو۔ جی، تاکہ طالب علم کی سوچ میں وسعت آئے اور وہ کسی ایک استاد یا ایک مکتبہ فکر کا قیدی بن کر نہ رہ جائے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ علماء اور سیاست کے تعلق کے بارے میں تھی۔ اس پر ان کا کیا خیال تھا؟ ہاں، یہ ان کی ایک بہت گہری اور آپ کہہ لیں نفسیاتی بات ہے۔ ابن خلدون کا مشاہدہ تھا کہ علماء کرام جو اپنا زیادہ تر وقت علمی بحثوں میں، نظریاتی مسئلوں میں، کلیات یعنی یونیورسلز پر غور و فکر میں گزارتے ہیں، جی، وہ عموماً عملی سیاست کے میدان کے لیے زیادہ موزوں ثابت نہیں ہوتے۔ اچھا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سیاست کا تعلق اکثر بدلتے ہوئے حالات سے ہوتا ہے، عملی مصلحتوں سے ہوتا ہے، جزویات یعنی پرٹیکولر سے ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے سمجھوتوں سے ہوتا ہے جو شاید خالص علمی اور نظریاتی اصولوں سے پوری طرح میل نہ کھاتے ہوں۔ تو ایک عالم دین یا ایک مفکر کے لیے جس کا ذہن نظریات اور اصولوں میں کام کرتا ہے، اس طرح کی عملی سیاست میں کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی تربیت اور ذہن کی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ مشاہدہ ہے۔ اچھا، تو ان تمام گہری اور وسیع بحثوں کا اگر ہم خلاصہ کریں، نچوڑ نکالیں، تو المقدمہ سے چند بنیادی سبق کیا ملتے ہیں؟ بنیادی سبق تو کئی ہیں، لیکن چند سب سے اہم شاید یہ ہیں۔ پہلا، کہ تاریخ صرف واقعات کا ایک بے ترتیب سلسلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے قابل فہم سماجی قوانین کام کر رہے ہیں جنہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، عصبیت یا گروہی یکجہتی، یہ معاشروں کی تعمیر، ان کے عروج اور پھر ان کے زوال میں مرکزی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جی۔ تیسرا، تہذیبوں کا بھی ایک قدرتی لائف سائیکل ہوتا ہے، اور عیش و عشرت، ناانصافی اور عصبیت کا ختم ہو جانا یہ ان کے زوال کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اور چوتھا، کہ تاریخ اور سماجی چیزوں کا مطالعہ عقلی، تنقیدی اور غیر جانبدارانہ انداز میں کرنا چاہیے، صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ ابن خلدون کے یہ خیالات، یہ نظریات آج بھی، مطلب صدیاں گزرنے کے بعد بھی، سماجی علوم میں، سیاسیات میں، تاریخ میں، حتیٰ کہ معاشیات میں بھی حیرت انگیز طور پر متعلقہ اور اہم سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ ابن خلدون نے یہ سب باتیں آج سے تقریباً 650 سال پہلے کہی، 14ویں صدی میں۔ جی۔ کیا آج کی اس 21ویں صدی کی دنیا میں گو کہ شکلیں بدل گئی ہیں، ہمیں قوم پرستی کی شکل میں، نسلی یا نظریاتی گروہ بندی کی صورت میں عصبیت کے مظاہر نظر نہیں آتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا ریاستوں کے، بڑی بڑی کارپوریشنوں کے، حتیٰ کہ تہذیبوں کے عروج و زوال میں ہمیں وہی آسائش پسندی، اندرونی کمزوریاں اور ناانصافی کے عوامل کار فرما نظر نہیں آتے جن کی نشاندہی ابن خلدون نے کی تھی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔